بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ زندگی میں اچھے اور برے دو طرح کے لوگ سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، اور جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں، ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ سونے کی چڑیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی صحبت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں، چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹتے رہیں، بھلے ہانپتے ہانپتے وہاں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ 3 خوبیاں انسان کو با کمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ اللہ کی محبت۔ صرف اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پہ تنہا نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ بے شک میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ بہتری۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔
नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। इस्तग़फ़ार की कसरत रिज़्क़ को खींच लाती है, नज़रों की हिफाजत हिकमत, दानाई और फ़रासत को खींच लाती है, हया और पाकदामनी खैरों, भलाइयों और बरकतों को खींच लाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत में भी थाम लेता है। जब आपकी आंखों में बहुत से आंसू जमा हो जाएं, जब किसी से कुछ कहने का हौसला ना हो, तो आप कभी परेशान ना होना, बस अल्लाह की तरफ देखना और उससे एक मोहब्बत भरी नज़र के करम की दुआ करना। बेशक वही तो है जो रोते को हंसा देता है, वही तो है जो बिगड़ी बना देता है, और वही तो है जो डूबी नैया पार लगा देता है। बस उससे उम्मीद रखना, उस पे यकीन रखना। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, इनको पीठ पे लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएगी, इनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लो तो इन पर चढ़ के बुलंद होते जाओ। किसी भी चीज़ के ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हर बार किसी चीज़ के ख़त्म होने पर अल्लाह से शिकवा करने की बजाय इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमसे सिर्फ़ एक चीज़ वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। हमारे वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फ़रमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो, मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो माएँ होती हैं ना, बहुत अनमोल होती हैं, ये ना हों तो बेटियां भी अनमोल होती हैं। घर को सूना कर जाती हैं, माएँ जाने क्यों मर जाती हैं। वालदैन और दरख्त बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी छाँव हमेशा घनी होती है। ऐ हमारे रब, इन दोनों वालदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए, ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में, आपके दिल में। इस बेचैन दुनिया में अगर कोई सुकून में है तो यकीनन इसका ताल्लुक़ अल्लाह से है। ये बात मानी नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हो, सिर्फ़ दिलों को समझना ही आपको अहम बनाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। खूबसूरत दुआ। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं वो और अपनी इन परेशानियों को किसी से बयान नहीं करना चाहते, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को जो दिया करता है वो हम सब को अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, इतना अता कर जितनी तेरी शान है, इतने गुनाह माफ़ फरमा जितना तू रहमान है, इतनी आजमाइशों से महफूज फरमा जितना तू मेहरबान है, इतनी रिस्क में फरावानी फरमा जितना तू राज़िक है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुछ लोग भी बड़े अजीब होते हैं, इनको जितना भी अपना समझो, लेकिन वो हमेशा लोग ही रहते हैं। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और ऐसे रास्ते से रिज़्क देगा जहाँ से इसका गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो इसके लिए काफ़ी है। किसी से अपना मुआवजा ना करें, कम पहन लें, सस्ता पहन लें, सादा खाना खा लें, लेकिन हलाल खाएं। कम में कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि शर्म तो हराम खाने में आनी चाहिए। नसीहत का घोंट कड़वा होता है और इसे सिर्फ होने वाले लोग ही कबूल करते हैं। अगर तुम मौत और उसकी आमद को देख लो तो उम्मीद और इसके धोखे को भूल जाओ। हकूकुल्लाह में माफ़ी शर्त है और हकूकुल इबाद में तलाफ़ी ज़रूरी है। माफ़ी और तलाफ़ी के बगैर वाले केस का फ़ैसला बरोज़े क़यामत होगा। अपने केस का फ़ैसला दुनिया में ही करवा के जाएं। हशर का मामला बहुत नाजुक तरीन है। वही तो मेरा अल्लाह है जिसे मैंने हालत मर्ज़ में पुकारा तो शफ़ा दे दी, भूख में पुकारा तो ग़िज़ा दे दी, प्यास में पुकारा तो पानी पिला दिया, ज़िल्लत में पुकारा तो इज़्ज़त दे दी, जहालत में पुकारा तो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाज दिया, राह में भटक गया तो रास्ता दिखाया, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला और माफ़ी को पसंद करने वाला, हम सबको माफ़ फरमा और हम सबको बख्श दे। आमीन। अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए और अपने पास इनमें से 99 हिस्से रखे, सिर्फ़ एक हिस्सा ज़मीन पर उतारा, और इसी की वजह से तुम देखते हो कि मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है।
ڈپریشن کی علامات: آپ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے، اکیلے میں روتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، دل کو کوئی خوف رہتا ہے، آپ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ پھر سے ابلیس بن جاتے ہیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ کچھ لوگ سخت لہجے، سخت الفاظ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ وہ تعلق گنوانا نہیں، تعلق بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی عمر سے چھوٹی عمر کی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے اپنی امت کو پیغام دیا کہ شادی میں عمر کا یا چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، بات صرف محبت، پیار، عزت دینے اور نبھانے کی ہے۔ اس لیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ لینا چاہیے۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان میں۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ جس کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کے اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں جو بدل گیا ہو۔ الرحمن، بے حد رحم کرنے والا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت میں انتہائی جوش و خروش ہے، جس نے اپنی رحمت سے انسان کو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ گرگٹ نے بلا وجہ بدنامی مول لے لی ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان سے زیادہ تیزی سے رنگ کوئی نہیں بدلتا۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب باتوں سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا، نہ محبت میں نہ ظرف میں۔ اللہ ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھے، آمین۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کرنے کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ بچھڑی ہوئی راہوں سے جو گزرے ہیں کبھی ہم، ہر گام پہ کھوئی ہوئی ایک یاد ملی ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ وقت کے ساتھ سب ختم ہو جاتا ہے سوائے اذیتوں اور یادوں کے۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کی بجائے اپنی فطرت کو استعمال کریں۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ وہی ابلتا پانی جو آلو کو نرم کرتا ہے انڈے کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ انسان خواہشوں سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے، امیدوں سے ہی گھائل ہے اور امیدوں پہ ہی زندہ ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟
بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوشش بہت پسند ہے۔ آپ ان کی چاہت پانے کے لیے یا قبولیت پانے کے لیے کوشش کریں، اللہ اسے بہت پسند فرمائے گا۔ وہ کوشش کتنی بھی معمولی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مستقل اور سچی نیت سے ہونی چاہیے۔ اب دعا کی قبولیت کے لیے کوئی بھی عمل اپنا لیں، اس پر قائم رہیں۔ اللہ اپنے وعدے میں بڑے سچے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، اور عمل کا دارومدار نیت پر ہے۔ ایک بہت ہی خاص بات، دعا سے تقدیر کا لکھا بھی بدل جاتا ہے۔ میرے رب، مجھے ہر اس شخص سے دور رکھ جو میرے لیے دکھ کی وجہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ بہادر تو عورت ہوتی ہے جو مرد پیدا کرتی ہے، ہاں مگر جھک جاتی ہے، کبھی محبت نبھانے کے لیے، کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیسے بھی حالات ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں بچھڑنا چاہے، فی امان اللہ۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل جو کبھی مسترد نہیں ہوتی، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اس سے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، لیکن دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ دوست کی مثال ایک کشتی کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو ڈبو بھی سکتی ہے اور کنارے تک پہنچا بھی سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ جب نصیب لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ آج کی بات، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔